مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی کمائی سے اس کو بتائے بغیر کیا اپنے بھائی کو تحفتاً کچھ دے سکتی ہے وہ؟ جی، اگر بیوی ہے اور اپنی کمائی یا اپنی آمدنی سے اپنے بھائی کو یا کسی دوسرے کو گفٹ دے رہی ہے یا صدقہ کر رہی ہے تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحیح بیوی کو اپنے مال پر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہو ہاں، گیا۔ حسن معاملہ میں یہ آتا ہے کہ بیوی اگر اپنے مال سے ایسا کر رہی ہے تو شوہر سے مشورہ کر لے، پر مشورہ نہ صحیح بھی کرتی ہے تو اپنے مال سے دیا ہے اس لیے جائز ہوگا۔ اور صحیح اگر ہو گیا۔ بیوی اپنے شوہر کی کمائی سے گفٹ دے رہی ہے یا صدقہ کر رہی ہے اور یہ صدقہ اور گفٹ معمولی ہے، جسے عرف میں معمولی سمجھا جاتا ہے، تب بھی صحیح۔ اجازت لینا ضروری نہیں ہوگا، ہوں کیونکہ یہ عام عرف اور عام عادت میں داخل ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرتی ہیں۔ صحیح ہاں، اگر یہ گفٹ قیمتی ہے یا زیادہ مقدار میں صدقہ کرنا چاہ رہی ہے اور مال شوہر کا ہے تو اس صورت میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، صحیح ہو گیا۔ کیونکہ مال شوہر کا ہے۔ اس اچھا لیے مولانا صاحب، خلاصہ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ بیوی اپنے شوہر کی کمائی سے اس کو بتائے بغیر اپنے بھائی کو عرف کے حساب سے کچھ نارمل گفٹ دیتی ہے تو دے سکتی ہے، لیکن قیمتی گفٹ اگر دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت حاصل کرے۔ صحیح ہو گیا۔ مولانا صاحب ایک کالر سے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ سوالات اور بھی ہوں گے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عبداللہ بھائی، میں سعید بول رہا ہوں کوئٹ سے۔ سعید بھائی خوش رہیے۔ جی مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ میں مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جو رشتے دار جو ہوتے ہیں، بھائی بہن کے جو رشتے دار جو ہوتے ہیں، جب بچھڑ جاتے ہیں، مطلب ناراضگی سے یا کوئی لفڑے سے، تو ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے، تو اس سے کون آگے بڑھے؟ یا ہم آگے بڑھے چھوٹے ہو کے، یا بڑے آگے بڑھے؟ ہاں، کیا زبردست سوال کیا سعید بھائی، بہت زبردست، بہت اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ابھی میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں۔ جی مولانا صاحب۔ جی، سوال ان کا بہت اچھا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس سے گفتگو نہ کرے، کہ دونوں ملتے ہوں اور ایک اپنا چہرہ پھیر لیتا ہو اور دوسرا اپنا چہرہ پھیر لیتا ہو۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، البتہ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بہت اچھی بات کی۔ اس حدیث سے بھائی کے سوال کا جواب مل گیا کہ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ گویا کہ آپ اگر اپنے بھائی سے اختلاف کی بنیاد پر قطع تعلق کر لیتے ہیں تو 3 دن تک تو اس بات کی گنجائش ہے کہ 3 دن تک بات ختم کریں، کیونکہ ایک فطرت ہے ایک انسان کی کہ اگر آپ اس کو بولیں کہ تعلق کچھ خراب ہوا، بات کچھ گفتگو سخت ہو گئی اور فوراً بات کرنے کے لیے کہیں نا، تو انسان کے اوپر بہت سخت گزرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے 3 دن کی مہلت دی، لیکن یہ کہا کہ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو گفتگو میں پہل کرے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ نقطہ واضح کیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ اہم نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو پہل کرتا ہے ملنے میں اور رشتہ نبھانے میں، وہی اصل میں رشتہ نبھانے والا ہوتا ہے۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، کہ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اگر رشتہ کٹتا ہے تو اس کو جو جوڑنے میں پہل کرتا ہے وہی اصل میں رشتہ نبھانے والا ہے اور وہی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا صاحب ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ, تم سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام جی جناب کیا حال چال ہے آپ کے, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں یوسف بات کر رہے ہیں. یوسف بھائی خوش رہا کریں اور مسکراتے رہا کریں. اچھا یوسف بھائی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ ہم جناب کیا حبیبی سب کا ٹیلی فون, یہ حبیبی سب کا. اوکے 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 جی السلام علیکم. جی بولیے. اچھا تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا, صحیح, مصری جو سوتے ہیں نا وہ قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے ہیں. صحیح ہو گیا. وہ بولتے ہیں آدھی 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 ہے کوئی نہیں وہ مولانا صاحب جواب دیں گے. اور کیا پوچھیں گے آپ؟ بس یہی پوچھنا ہے. بس ٹھیک ہے یوسف بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں. کیسے اس کو سمجھانے کہ میں غصے میں یا کیسے سمجھانا چاہیے وہ مولانا صاحب آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اچھا جی بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ یوسف بھائی, خوش رہا کیجیے. اور سمجھ گا ریکویسٹ کی اردو شاید مولانا صاحب آپ کو سوال تو سمجھ جی آ گیا ہوا. ہاں بالکل سوال ہے. جی جی ہاں, انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں ہوں یا دوسری جگہ پر ہوں, قبلہ رخ ٹانگیں پھیلا کر کے سو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. صحیح. یعنی اسلام کے احکام ثابت ہوتے ہیں قرآن اور حدیث سے. صحیح ہو. اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے کے حکم کے سامنے میں سر ٹیکنا چاہیے. صحیح ہو گیا. کچھ چیزیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن اسلام کی وہاں پر ہمیں تائید حاصل نہیں ہوتی. اس مسئلے کو اگر ہم شرعی ناحیے سے دیکھیں تو اس بات کی ہمارے لیے گنجائش ضرور پائی جاتی ہے کہ قبلہ کی طرف پیر پھیلا لیں, جائز ضرور ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ کے شاعر میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی قبلہ رخ ہو کر کے پیر نہ پھیلائے, حالانکہ جائز ہے اس کے لیے, جائز ہے قبلہ کی طرف پیر پھیلانا. ایسی کچھ ممانعت نہیں ہے ہماری شریعت میں, لیکن شاعر کی تعظیم میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے. ہاں یعنی بہتر اس وقت نہیں ہوگا جب کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے میں ہو. اگر خانہ کعبہ کے سامنے میں ہے تو پھر پیر پھیلانا بہتر نہیں ہوگا. عام جگہ پر ہے تو اس کے لیے جائز ہے, پر اگر نہ پھیلائے تو افضل اور اولا ہوگا, کیونکہ ہم نے آیت بتا دی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کوئی جانور اگر ٹچ کر جائے کپڑوں سے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی جانور کون سا ہے وہ دیکھنا ہوگا. میں کتے کی بات کروں, اگر کتا ہے تو کتا کا جسم ناپاک نہیں ہے, البتہ اس کی رطوبت ناپاک ہے, چاہے لعاب ہو یا پیشاب ہو یا کوئی دوسری رطوبت. اور اگر کتا بدن سے ٹچ ہو جاتا ہے یعنی اس کی رطوبت لگ جاتی ہے تو ایسی حالت میں بتایا گیا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے. پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب, کہ تمہارے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے, پہلی مرتبہ مٹی سے. اس لیے اگر کپڑے کو کتا کی رطوبت لگتی ہے تو اس وقت اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا, ورنہ صرف ٹچ ہونے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. بہرکیف ان کا جو سوال تھا اس میں دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آستین, ہاف آستین میں, ہاف قمیص, آستین کی قمیص میں نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے.
اگرچہ آپ نے یہ قمیص پہنی ہو یا گنجی بنڈی پہنی ہو، اگر کندھا ڈھکا ہوا ہے تو، اور کندھا کو ڈھانک کر کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، ورنہ کندھا کھلا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، یہ مرد کا سطر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ تم میں سے ایک آدمی ایک کپڑے میں اس طور پر نماز ادا نہ کرے کہ اس کے دونوں کندھے پر کچھ نہ ہو۔ تو کندھے کو ڈھانک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہوتی ہے۔ البتہ اگر کندھا کسی سبب سے کھلا رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مولانا صاحب بہت اچھی وضاحت کی آپ نے، اور یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں پتا کہ کندھے کی بات ہو رہی ہے، جی جی کندھا ڈھانپنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی مولانا صاحب ایک سوال بڑا مشکل سے سوال آیا ہوا، اور وہ سوال پہ ہے بھی کافی مشکل ہے، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہوں گے آپ سے بھی کہ کبھی کبھی شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں جی جی کہ دنیا کو کس نے بنایا، اللہ کون ہے، نماز میں بھی لوگوں کو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، جی جی یعنی اس قسم کے سوالات، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، جی جی تو ان کا جواب کیا دیں گے؟ جی، اگر کسی کے ذہن میں اللہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں اور دین حق کو ماننے والے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین میں نجات ہے، اور جس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ انسانیت سے، جن و انس سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا خواہاں ہوگا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے پیغام کو سنتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اسی دین میں نجات ہے۔ اس کے بعد ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر وسوسہ آتا ہے تو اس وسوسہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وسوسہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تمہیں ایسا احساس ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اس کو چاہیے کہ ایسا سوچنے سے رک جائے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ تو پہلے نمبر پر ایسا سوچنے سے رک جائے، وسوسہ کو دور کرے، دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور تیسرے نمبر پر دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اچھا، ایسا وسوسہ آنا کیا یہ عیب کی بات ہے؟ نہیں، ایسا وسوسہ آنا عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام جو دنیا میں انبیاء کے بعد افضل لوگ تھے ان کو بھی اس طرح کے وسوسے آ جاتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم دل میں ایسی چیز پاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسا احساس تم پاتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذاک صریح الایمان، کہ یہ تو خالص ایمان کی دلیل ہے۔ لہذا اگر ایسا احساس ہوتا ہے تو ایسا سوچنے سے بچ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور آمنت باللہ ورسولہ کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، اور اسلام کی جو بیوٹیز ہیں، اسلام کے جو محاسن ہیں، ان محاسن پر مشتمل کتابیں پڑھیں، وسوسہ جاتا رہے گا۔ ہاں، دوسرا جو نقطہ تھا اس میں
کہ اگر یہی وسوسہ نماز میں آتا ہے تو اگر نماز میں ایسا وسوسہ آتا ہے تو اس وقت چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کریں، یعنی نماز کی پہلے نمبر پر تیاری کریں، اذان سنتے ہی وضو کر کے مسجد جائیں۔ دوسرے نمبر پر نماز میں جب ہم آئیں تو اللہ اکبر کہیں تو ہم اللہ اکبر پہ غور کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں طاری کریں کہ دنیا کی ساری ہستیاں، دنیا کے سارے تقاضے پیٹھ کے پیچھے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اس سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر جب ہم نماز میں جائیں تو مناجات کی کیفیت پیدا کریں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ ہماری بات کا جواب دے رہا ہے، ہم کو موقع ملا ہے اللہ سے بات کرنے کا اور ہم اللہ کے جواب کو بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی، کہ تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے نا تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے بات کر رہا ہے۔ اور تیسرا نقطہ دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں تو جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پہ غور کریں، صورتیں ہوں، اذکار ہوں، ان کے معنی پہ غور کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں وسوسہ نہیں آئے گا اور آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ اور ایک آخری نقطہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر ایسا کچھ احساس ہوتا ہے نماز میں تو وہ کام کریں جو کام حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جب نماز میں جاتا ہوں تو وسوسہ آنے لگتا ہے اور شیطان ہماری قرت میں خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذاک شیطان یقال له خنزب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، کہ یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تمہیں ایسا احساس ہو تو اس عمل سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا وسوسہ دور کر دیا۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وسوسہ سے بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب اللہ کو خوش رکھے، بہت اچھی اتنی مفصل گفتگو۔ مگر ایک سوال میرے پاس ہے، اس کا میں چاہوں گا کہ اگلے جمعے کو ہم لوگ اس کا مفصل جواب لیں کہ ایمان کی جو اصل مٹھاس اور لذت جو ہوتی ہے نا جی، وہ مسلمان کو کس وقت آتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج عمرہ سب کچھ کر لیتے ہیں مگر اس کی ایمان کی، اسلام کی جو ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے، اس کا لطف جو ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتا ان کو۔ تو اس کے بارے میں کوئی مفصل گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو آپ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو مفصل طور پر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ نے چاہا تو آخر میں چلتے چلتے مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ چھوٹے سے کچھ ہمارے پاس 1.5-2 منٹ ہے تو اس کے لیے دعائیں کلمات بھی ہوں گے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایمان کی لذت تب ملتی ہے جب ایک انسان ایمانی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے سامعین سے کہیں گے کہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر کا اہتمام کریں۔ عجیب طریقے سے آپ کو ایمان کی لذت ملے گی۔ اور انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں الہ العالمین انہیں قبول فرما لے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، الہ العالمین انہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، الہ العالمین انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو لوگ کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔